السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خدیمہ وجاہت ہے اور میں مریم ایجوکیشن سسٹم فارسی کلو میٹر میں پڑھتا ہوں۔ آج میں آپ کو میت کے کفن دفن کا طریقہ بتاؤں گا۔ نمبر 1، میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ میت کو صاف اور پاک کرنا ضروری ہے۔ میت کو 3 یا 5 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اگر ممکن ہو تو غسل کے دوران میت کے جسم پر خوشبو لگانا بہتر ہے۔ اگر میت مرد ہے تو اس کے جسم کو ساتھیوں کے ذریعے دھویا جاتا ہے، اور اگر عورت ہے تو عورتوں کے ذریعے۔ میت کے جسم پر پانی اور صابن لگایا جاتا ہے اور پھر اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے۔ میت کو اگر خاص بیماری کی حالت ہو تو اس میں احتیاطی کی جاتی ہے تاکہ جسم کے تمام حصے صاف ہوں۔ نمبر 2، کفن تیار کرنا۔ کفن کا انتخاب۔ میت کو صاف سفید کپڑے میں کفن دینا ضروری ہے۔ کفن 3 ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لنگی ایک ٹکڑا جسے میت کے نیچے لپیٹ کر باندھ دیا جاتا ہے۔ چادر دوسرا ٹکڑا جو میت کے اوپر سے ڈھانپتی ہے۔ سر کا کپڑا تیسرا ٹکڑا جو سر اور چہرے کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خوشبو۔ کفن میں خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ اگر ممکن ہو تو عطر یا خوشبو والے مواد سے کفن کو معطر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، نماز جنازہ۔ نماز جنازہ۔ میت کے کفن دفن سے قبل نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نماز ایک جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ چوتھی تکبیر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کی جاتی ہے۔ نمبر 4، دفن کرنے کا طریقہ۔ میت کو دفن کرنا۔ دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی جاتی ہے جو کم از کم 2 سے 3 فٹ گہری ہو۔ میت کو قبلے کی سمت میں رکھتے ہوئے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، یعنی اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ قبر میں میت کو الٹا لٹایا جاتا ہے اور پھر اسے دفن کرنے کے بعد مٹی سے بھر دیا جاتا ہے۔ دفن کے بعد قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے اور اس پر زمین ہموار کی جاتی ہے۔ نمبر 5، دعائیں اور اذکار۔ دفن کے بعد اہل خاندان اور دیگر لوگ قبر کے پاس دعائیں کرتے ہیں، دعائیں اور اذکار جیسے۔ نمبر 6، پھر اذکار اور دعاؤں کی تلاوت۔ دفن کے بعد مردے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں تاکہ اس کی آخری منزل آسان ہو۔ اسلامی لحاظ سے یہ بھی ضروری ہے کہ مردے کے لیے صدقہ جاریہ اور دعائیں کی جائیں تاکہ اس کی روح کو سکون ملے۔ اللہ حافظ۔